شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الاعلیٰ بیان ہوئی ہے۔ خدا کی پاکیزگی بیان کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وحی الہی کو پیغمبر کے حافظہ میں محفوظ کیے جانے کا یقین دلایا گیا ہے۔ تذکیر کی ہدایت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس سے کس قسم کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور کس قسم کے لوگ دور رہیں گے، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے رویے کا انجام آخرت میں کیا نکلے گا۔ بتایا گیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا وہ بنیادی غلطی ہے جس کی بنیاد پر انسان وحی کی رہنمائی سے محروم رہتا ہے اور برے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ قرآن ہی میں نہیں، اگلے صحیفوں میں بھی یہی بات بتائی گئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب و برتر کی نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے وہی انتہائی بدبخت گریز کرے گا جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ شکر الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ اعلیٰ کا ترجمہ اور ریکارڈنگ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہماری سعی قبول فرمائے، آمین۔